إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما رب زدنا علما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اور درود پاک امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر. سامعین محترم، قرآن حکیم کے دو مقام سے آپ احباب نے تلاوت سماعت فرمائی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ نے آپ پر اتارا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ سے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور دوسرا مقام جو تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اولاد آدم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اے اولاد آدم، کہیں شیطان کوئی ایسی خرابی پیدا نہ کر دے تمہارے اندر جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ میرا موضوع آپ احباب جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 ماہ سے تقریباً جادو اور جنات کے حوالے سے جاری ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میں آپ احباب کی اصلاح کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اسی مضمون کو آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ایک بات آپ احباب کے سامنے ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک شیطان وہ ہے جسے ہم 2 مہینے سے تقریباً ذکر کر رہے ہیں، جسے اللہ نے ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کھڑا کیا ہوا۔ وہ کھڑا ہے ہر نیکی کے کام میں۔ اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی تو اللہ نے اسے اجازت دے دی تھی، لیکن ساتھ فرمایا تھا کہ میرے بندے تیرے ورگلانے میں نہیں آئیں گے۔ آپ نماز دیکھیں، اور اس سے بڑھ کر ابھی جو مہینہ آنے والا ہے، حج دیکھیں، قربانی دیکھیں، تو حج کرنے والے حاجی جب بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج کے اراکین میں ایک رکن ہے، حج پہ کرنے والے کاموں میں ایک کام ہے کہ شیطان کو کنکر مارنا۔ اس تاریخ کو کبھی کسی بک سے لے کر آپ نے ضرور پڑھنا ہے کہ حج والے اس عظیم کام میں ایک جگہ ہے جہاں پر حاجی 7 کنکریاں مارتا ہے۔ وہ کیوں مارتا ہے؟ تفصیل آپ خود پڑھیے گا، لیکن وہ بھی ایک تاریخ ایسی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم کی بجاوری کے لیے نکلے، ساتھ حضرت اسماعیل ہیں۔ وہ حکم کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے ایک خواب دیکھی ہے۔ خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، اور نبی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے جو خواب ہیں وہ حجت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ میں نے شاید آگے آپ احباب کے سامنے ذکر کیا ہے یا نہیں کیا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں عام بندے کے، میرے اور آپ کے۔ ایک وہ خواب جو انسان دنیا میں روزانہ کام کرتا ہے، وہ رات کو خواب بن کے آ جاتے ہیں۔
ایک وہ خواب ہیں جو شیطانی ہوتے ہیں اور ایک خواب اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں کی خوابوں کو تقسیم نہیں کیا گیا، وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، بیٹا بھی بڑھاپے کی عمر میں ملا، پیار بھی بڑا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، توتلی توتلی باتیں کرتا ہے۔ بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، میرا بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے بھی نبی بننا ہے۔ باپ کا سوال بڑھاپے کی زندگی میں اولاد ملنا اور پھر اس سے پیار اور محبت کتنی، ساتھ ہی خواب آ گئی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ قرآن میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ اب بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے، قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل افعل، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ وہ کام کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، مجھے آپ صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ بات جو ذکر کر رہا تھا، اللہ نے آرڈر جاری کیا بیٹے کو ذبح کر دو، نبی ابراہیم نے بیٹے سے مشورہ لیا، بیٹے نے کہا ابا جی کر گزرے جو آپ کو حکم دیا گیا، کوئی آگے سے ہلا بہانہ تلاش کوئی نہیں۔ دونوں باپ بیٹا نکلے اس کام کو پورا کرنے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، کھلے میدان باہر کھلے جگہ پر چلے گئے۔ اللہ اکبر، راستے میں شیطان آیا، شیطان آ گیا بیٹے کے پاس، تجھے پتا تیرا بابا تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کبھی آیا بیوی کے پاس، تجھے پتا ہے تیرا بیٹا تیرا خامد کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کبھی ابراہیم نبی کے پاس، کیا کر رہے ہو بڑھاپے کی زندگی میں؟ بیٹا ملا 86 سال کی عمر میں اسے ذبح کر رہے ہو، دماغ تو ہے نا کہ کیا؟ کبھی بیٹے کے پاس، کبھی باپ کے پاس، کبھی ماں کے پاس۔ یہ 3 جگہوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو۔ معلوم کیا ہوا کہ ہر سیدھے راستے پر اللہ کے ہر حکم کی بجاوری کرنے والے کے سامنے شیطان کھڑا ہوتا ہے کہ بندہ رک جائے۔ بندے کو روکنے کے لیے شیطان اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ آپ آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، دماغ میں کئی وسوسے ڈالے ہوں گے، کیوں جا رہے ہو وہاں پر؟ لوگ کیا کہیں گے؟ چاول کھانے جا رہا ہے، کیوں جا رہے ہو وہاں پہ اتنے دور محلے کی مسجد چھوڑ کے؟ یعنی طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کے وسوسے شیطان ڈالتا ہوگا، لیکن خوش نصیب اللہ کی قسم آپ لوگ شیطان کے وسوسوں کو تھوک کر آپ اللہ کے گھر مسجد میں ایک فرض کی ادائیگی کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، شیطان ہر کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک تو یہ شیطان ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں، 2 مہینے سے کر رہا ہوں۔ نماز پڑھو تو نماز میں رکاوٹ ڈالے گا، اذان دینے والے کی اذان میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، روزہ رکھو، روزہ رکھنے والے کے کام میں رکاوٹ ڈالے گا، جناب قربانی کرے، قربانی کرنے والے کی قربانی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، نیکی کرے، نیکی کرنے والے کی نیکی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ایک وہ شیطان ہے، یہ شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا،
وسوسوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے، کہ ہمارے خیالات کے اندر چلتا ہے، رگوں کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، یہ تو وہ شیطان ہے جو اپنے وسوسوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ شیطان ہے جو انسانی شکل میں ہے شیطان لیکن شکل انسانی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی وہ انسانی شکل والا شیطان کون سا؟ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز پر جو آپ پر پیغمبر نازل کیا گیا، آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ عقیدہ ایمان نظریہ رکھنے والے اللہ اعلان فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ایمان اس چیز پر رکھتے ہیں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، اور اس پر عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر اللہ نے نازل کیا، ان پر ایمان ہے، اور آخرت کے دن پر یقین ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں، آج کل نا بڑا شور مچا ہوا ہے، جگہ جگہ ملک بھر میں ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہیں، ہماری عدالتوں، ہماری جو ہے نا وہ اسمبلیوں میں اسی بات کو لے کر رکھا جاتا ہے کہ فلاں قادیانی ہے، فلاں قادیانی نہیں ہے، فلاں سے کہو کہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، تاکہ تصدیق ہو جائے کہ ہمارا نمائندہ، ہمارا کینڈیڈیٹ وہ کہیں قادیانی تو نہیں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار تو نہیں کرنے والا، اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری نبی ماننے والا ہے کہ نہیں ماننے والا؟ ہم تصدیق چاہتے ہیں۔ اس تصدیق کی ضرورت ہے ہر بندے کو۔ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، یہ آیت میں دوبارہ پڑھوں گا آپ احباب کو سمجھانے کے لیے، کہ ہمارا نمائندہ منتخب کیا ہوا ایسا ہو جو ختم نبوت پر پکا یقین رکھتا ہو، اس کا عقیدہ نظریہ ایمان ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اور جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد قیامت کی دیواروں تک 30 دجال آئیں گے، سارے کے سارے نبوت کے دعوے کریں گے۔ یاد رکھو میں محمد اپنی نبوت کی سچی زبان سے اس بات کا اعلان کر کے جا رہا ہوں، وہ 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے، 30 کے 30 جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر ہماری گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ ہمارے نکاح فارم جو ہے نا، نکاح فارم، ان پہ بھی ختم نبوت کی تصدیق کا ایک نمبر لگا دیا کہ اس وقت تک کوئی عالم کسی بندے کا نکاح درج نہ کرے جب تک وہ اس سے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کی تصدیق نہیں کروا لے۔ آپ میں سے ہر بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کا عقیدہ نظریہ یہ ہو کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت کی دیواروں تک قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اللہ کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اگر اللہ نے میرے اوپر نبوت کے دروازوں کو بند نہ کیا ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث کرتا۔ کیا مانا کہ اللہ نے میرے اوپر نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کو آپ ذرا بار بار تلاوت کیا کریں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز پر جو آپ پر نازل کیا گیا، آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی اللہ نے ہمیں جو پابند کیا ہے نا وہ اس چیز پر ایمان پابند کیا ہے کہ جو آپ پر نازل کیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، بعد والے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں۔
یا تو یہ قادیانی بغیرت دنیا میں چلتا پھرتا شیطان یہ کہہ دے کہ میں بعد میں نہیں ہوں، میں پہلے ہوں، بعد میں کا ذکر کرتا ہے تو بعد پر ایمان لانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ اگر پہلے ہے تو پہلے تو جتنے تھے وہ بیت المقدس میں محمد الرسول اللہ کی اقتداء میں کھڑے تھے۔ اگر پہلے ہے تو وہ وہاں پر کھڑا تھا، وہ وہاں پر اس کا وجود کوئی نہیں، وہاں پر نظر نہیں آتا، مطلب ہے پہلے کوئی نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے بعد میں تو بعد کا جو ہے ہم پر ایمان لانا ضروری کوئی نہیں۔ دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق اور سچ ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں اللہ کی طرف سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب قیامت آئے گی، قیامت کی دیواروں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سکہ چلتا رہے گا۔ اب اگلی بات جو میرا موضوع ہے، اللہ اعلان فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں اے اولاد آدم، پوری اولاد آدم شروع سے لے کر آخر تک، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہارے اندر کوئی خرابی پیدا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ تمہارے مائی باپ کو آدم کو اماں حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ میں نے ذکر کیا تھا نا جنت سے کیسے نکلے بابا جی آدم۔ اور دنیا میں دو طاقتوں کو یاد رکھیں، ایک طاقت رحمان کی اور ایک طاقت شیطان کی۔ دو طاقتیں ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو شخص رحمان کی طاقت کو مانتا ہے وہ شیطان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور شیطان نے اللہ سے جب اجازت مانگی نا تو اللہ نے اجازت دیتے ہوئے کہا تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ۔ اللہ نے اجازت دیتے ہوئے یہ کہا تھا اے شیطان تو دھتکارا ہوا یہاں سے چلا جا، اور جو تیرا دل چاہے، جسے تو بہکانا چاہے اپنی آواز سے بہکا لے۔ اس مسجد میں تقریباً 2-2.5-3 ہزار اگر بندہ ہے تو میں ساروں کے سوال کرتا ہوں، اپنے دلوں میں جواب دے کہ آج دن تک کسی نے شیطان کی آواز سنی ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، صوت عربی زبان میں آواز کو کہا جاتا ہے۔ اللہ شیطان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ۔ اے شیطان جسے تو بہکانا چاہتا اپنی آواز سے بہکا لے، جو بھی بہکانا چاہتے ہو بہکا لو اپنی آواز سے سب کو۔ یہ شیطان کی آواز کیا ہے؟ آپ نے کبھی سنی ہے شیطان کی آواز؟ اب میں بتاتا ہوں شیطان کی آواز، کیونکہ میں معالج ہوں، میرا کام ہے آپ لوگوں کی اصلاح کرنا۔ اب شیطان کی آواز کیا ہے؟ آپ ایک جگہ پر سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہوٹل میں کسی 5 سٹار میں بیٹھے ہیں، وہاں جناب ہلکا ہلکا میوزک لگ جاتا ہے، ہلکا ہلکا۔ ہمارے جو مواحدین بھائی ہیں نا، وہ ہوٹلوں میں فنکشن، آج کل چونکہ ہوٹلوں میں ہی فنکشن ہوتے ہیں سارے شادیوں کے، تو وہ شادیوں کے ہوٹلوں میں جب فنکشن کرتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں یار گانا نہیں لگانا لیکن ہلکا ہلکا میوزک لگا دینا، ہلکا ہلکا۔ اب ہمارے دیندار بھائی مولوی صاحب بھی اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ کر کے جب اس کا فنکشن کرنے کے لیے ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہ بڑی دھیمی آواز میں نا، تو ساتھ اگر بندہ پوچھے یار یہ کیوں لگایا تو آگے سے کہہ دیتے ہیں جی یہ ہوٹل والوں کا اپنا ہی کوئی سسٹم ہے، ہمیں تو کوئی نہیں پتا، وہ صوفی بن جاتے ہیں۔ شادی ہماری ہے، شادی آپ کی ہے اور مرضی ہوٹل والوں کی، پیسے آپ دے رہے ہیں، مرضی ہوٹل والوں کی۔ اب وہاں پر بندے بیٹھ جاتے ہیں جب اپنی کرسیوں پہ، آپ نوٹ کریں، اگر نہیں کیا تو پھر نوٹ کریں، آپ کو جانا پڑے گا شادی والوں میں، آپ نوٹ کریں گے، وہ تھوڑی دیر وہ میوزک چلتا رہے گا، ہلکا ہلکا دھیما دھیما، آپ کا جسم اس کے ساتھ حرکت شروع کر دے گا۔ زیادہ ڈانس نہیں، ڈانس میں تو فوری طور پہ ایکشن ہوتا ہے نا،
لیکن یہ دھیمی آواز میں جو ہلکا ہلکا میوزک چلتا ہے، اس میوزک سے آپ کا جسم اس کی میوزک کے ساتھ حرکت میں، پاؤں شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ہاتھ شروع ہو جاتے ہیں، کبھی جناب سر شروع ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی جسم کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اب علماء کیا لکھتے ہیں کہ اصل میں یہی آواز ہے جو شیطان کی آواز ہے، یہی آواز ہے شیطان کی، جو انسان کے جسم کو بڑی جلدی اثر انداز کرتی ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ اور ہم نے سنا ہے نا، لوگ ایک مقولہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ ہاں واقعی یہ روح کی غذا ہے، لیکن شیطان کے روح کی غذا ہے، انسان کے نہیں۔ یہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن شیطان کے روح کی غذا ہے۔ انسان کی روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ نے انسان کا جسم بنایا، جسم انسان کا بنا کس سے؟ مٹی سے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنایا گیا، پورا جسم سر سے پاؤں تک انسان کا جسم مٹی سے بنایا گیا۔ جب جسم بن گیا پھر اللہ نے اس کے اندر روح پھونک دی، یعنی دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان، ایک جسم کا ڈھانچہ اور ایک اس کے اندر روح۔ جب انسان مرتا ہے تو روح نکل جاتی ہے آسمانوں پر، مٹی دفن ہو جاتی ہے زمین میں، مٹی مٹی کے حوالے، روح اوپر جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جاتی ہے۔ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک جسم جو مٹی سے بنایا گیا، ایک روح جو آسمانوں سے آئی ہے۔ اب جو جسم ہے وہ مٹی سے بنا ہے، تو ظاہر ہے جسم کو وہی خوراک چاہیے جو مٹی نکالتی ہے، مٹی کے اندر سے نکلتی ہے۔ آپ گندم کھاتے ہیں، مکئی کھاتے ہیں، جوار کھاتے ہیں، باجرہ کھاتے ہیں، کنو کھاتے ہیں، کیلے کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، دیگر انگور کھاتے ہیں، یہ دنیا کی باقی چیزیں، نعمتیں، وہ جتنی بھی آپ اپنے جسم کو تقویت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری مٹی کی پیداوار، مٹی سے ہی نکلتی۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے جسم کو مضبوط کرتی ہو اور وہ آسمان سے گرتی ہو۔ ساری چیزیں جو انسان کے مٹی کے جسم کو تقویت دینے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، وہ ساری مٹی اگاتی ہے، نکلتی ہے۔ کوئی چیز بھی ہے، آپ کسی چیز کا بھی نام لے لیں تو وہ مٹی سے ہی نکلی ہوگی۔ اسی طرح دوسری چیز ہے روح۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے۔ اب روح کو تقویت پہنچانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے روح کی غذا آسمانوں سے بھیجی ہے۔ مٹی سے جسم بنا، اس کی غذا مٹی سے پیدا کر دی، روح آئی آسمان سے، اللہ نے اس کی غذا آسمان سے بھیجی۔ آسمان سے کیا بھیجا اللہ نے روح کی غذا؟ وہ اللہ نے بھیجا قرآن۔ قرآن اللہ نے بھیجا آسمان سے۔ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، یہی بات ہے، قرآن پڑھنے سے لوگوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ قرآن پڑھتے چلے جائیں، اللہ اکبر، روح مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن پڑھتے چلے جائیں، روح تقویت ملتی جائے گی۔ روح کو غذا قرآن سے ملی، روح مضبوط ہو گئی۔ جسم کی غذا زمین سے نکلی، جسم مضبوط ہو گیا۔ اب یہ موسیقی کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر، یہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ شیطان کے روح کی غذا ہے۔ انسان کے روح کی غذا تو آسمانوں سے قرآن کی صورت میں، انسان کی روح کی غذا قرآن ہے، شیطان کی روح کی غذا موسیقی ہے۔ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، کہ اے شیطان تو بہکا لے جسے بہکانا چاہتا ہے اپنی آواز سے۔ میرا موضوع تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ یاد رکھو کہ ساری چیزیں جادو نہیں ہوتی، ساری چیزیں جادو نہیں۔
ساری چیزیں انسان پر جنات کے اثر نہیں، ساری چیزیں نظر میں نہیں آتی، بلکہ کچھ ہماری بدعمالیاں ہیں جن بدعمالیوں کی وجہ سے ہم شکار ہیں اور شیطان کے اثرات ہم پہ آ جاتے ہیں، دورے بھی پڑتے ہیں، انسان پر طرح طرح کی مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو بندے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، کروڑوں میں کھیلنے والا زیرو پہ آ جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن انہیں اندھا کھڑا کریں گے۔ اللہ کے ذکر سے جڑے رہے، شیطان کے بہکاوے سے بچ جائیں گے، روزے میں زندگی گزاریں، اللہ کے ذکر میں زندگی گزاریں، باپ وضو کر رہے اگر شیطان کی چالوں سے بچنا چاہتے ہیں تو۔ اور ایک اور ذکر کر دیتا ہوں جو ہماری بدعمالیوں میں ہے۔ وہ بدعمالیاں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جمائی لیتا ہے، عباسی مارتا ہے، مارتے ہیں نا سارے، اور کچھ ہیں جو عباسی آتے ہی، جمائی آتے ہی منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمائی لے اسے چاہیے کہ فوراً اسے جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جمائی ناپسند ہے۔ یہ جمائی اللہ کو ناپسند ہے اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو جمائی آئے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس جمائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھو جو بندہ جمائی روکتے ہوئے آ کی آواز نکالتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، کئی لوگ بیچارے اتنے شیطان کی گرفت میں آگے قرآن کی تلاوت کے رخ کرتے ہیں، ساتھ ہی جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹیسٹ کروائیں اپنا ذرا، شیطان کہیں زیادہ حاوی ہو گیا آپ لوگوں پہ؟ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹیسٹ کروائیں ذرا جادو کا، ٹیسٹ کروائیں ذرا جنات کا، کہیں شیطان کے بہکاوے میں آگے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ جمائی لیتا ہے پھر ساتھ ہا کی آواز نکالتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بندے پر شیطان ہنسنا شروع کر دیتا ہے، شیطان ہنستا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمائی لے منہ پر ہاتھ رکھ کر نہ روکے، شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر شیطان داخل ہو گیا۔ اب یہ شیطان جادو سے تو نہیں نہ داخل ہوا، انسان کے جسم میں یہ شیطان داخل ہوا، کسی کے کہنے پر یا کسی کے کرنے پر نہیں داخل ہوا، لیکن شیطان داخل ہو گیا ہے۔ شیطان نے داخل ہو کر کرنا کیا ہے؟ جسم بھاری ہو گیا، بدن ان جگہوں پر وزن پڑ گیا ہے، اب وہ جو چاہتا ہے وسوسے ڈالتا ہے، بندہ ان وسوسوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس لیے جب جمائی آئے نا تو اسے فوراً روکنے کی کوشش کریں، اور اس حدیث کے مصداق مت ٹھہریں کہ جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمائی لینے والا ہا کی آواز نکالتا ہے منہ پھول کھول کے، اور پھر جناب شیطان اس پر ہنستا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کوتاہی کو بھی دور کر لیں۔ ایک اور کوتاہی ذکر کر دو، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ رات گزارتا ہے شیطان اس کے یہاں گدی کے پاس 3 گرے لگا دیتا ہے۔ یہ جوڑوں کے جتنے مریض ہیں نا، جن کہتے ہیں ہمارے جوڑوں کے درد نہیں ٹھیک ہوتے، نوٹ کریں میں کتنے ہی مریض ایسے ہیں میرے پاس، خواتین آتی ہیں کہتی ہے جی حضرت دوائیاں کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب تو گردے جواب دے کے دیں، دوائیاں کھا کھا کے ہمارے جوڑوں کے درد نہیں ٹھیک ہوتے، اتنی موٹی جناب کئی گولیاں کھا جاتے ہیں ہم، لیکن جوڑوں کا درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں پھر سوال کرتا ہوں آپ کے سونے کی روٹین کیا ہے، آپ نے جاگنے کی کیا ہے؟ پھر مجھے جناب بڑے فخری انداز میں کئی کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں نا رات کو سوتے نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہو نہیں سوتے؟ عبادت کرتے ہو رات کو اٹھ کے؟ کہ نہیں روٹین ایسی بن گئی ہے، حاجی صاحب 11 بجے آتے ہیں دکان بند کر کے، پھر جناب کھانا کھاتے ہیں، پھر ہم گپ شپ لگاتے ہیں یہاں تک کہ 2 ہو جاتے ہیں، 2 ہونے کے بعد پھر ہم 3 بجے جا کر سوتے ہیں، اور پھر 3 بجے سوتے ہیں، پھر اٹھتے کس وقت ہیں؟ پھر اٹھتے ہیں جناب جب دکان کا ٹائم ہوتا ہے، زور کے ٹائم دکان کھولنی ہوتی ہے۔
آنکھیں مل مل کے جناب اٹھتے ہیں لوگ 12 بجے اور پھر نہاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اور اٹھ کر دکان چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ذرا سنیں اور اپنی اصلاح کریں۔ یہ جادو نہیں ہے، لیکن شیطان جادو کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ شیطان نے گرے لگا دی 3 گدی پر۔ جو بندہ صبح اذان ہوتی ہے اٹھ جاتا ہے، جب اٹھتا ہے تو پہلی گرہ اللہ کے حکم سے خود ہی کھل جاتی ہے، خود کھل جاتی ہے۔ شیطان کی لگائی گرہ صبح اذان ہوتے ہی بندہ اٹھتا ہے تو خود ہی کھل جاتی ہے، چلا جاتا ہے مسجد میں، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے لیے جب وضو کر لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، دوسری گرہ بھی کھل گئی۔ پہلی گرہ کھلی جب اذان ہوتے ہی اٹھ گیا، دوسری گرہ کھل گئی جب وضو کر لیا، تیسری گرہ کھل گئی جب اس نے نماز پڑھ لی۔ پہلی گرہ کھل گئی جاگنے کے لیے اٹھا، دوسری گرہ کھل گئی وضو کر کے، تیسری گرہ کھل گئی نماز پڑھ کے۔ اب جب نماز پڑھ لی، جاگ گیا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، تینوں گرہیں کھل گئیں۔ انسان کا جسم حشاش بشاش بڑا چست ہو جاتا ہے، اب اسے جوڑوں کے درد نہیں رہتے۔ اور جو لوگ روزانہ، میں آپ کو تجربے کی بات بھی، حدیث بھی ہے اور اپنے تجربے کی بات بھی آپ کو بتلاتا ہوں، میرے پاس روزانہ کے مریض ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ پوچھ لیں جوڑوں کے جتنے مریض ہیں، انہیں پوچھیں تو ان کی صبح کی روٹین خراب ہوگی۔ اب وہ صبح ہونے تک اٹھتے ہی نہیں، یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے۔ وہ 3 گرہیں برقرار رہیں، اگلے دن سو گیا، پھر نہ اٹھا، سورج نکل آیا، 3 گرہیں اور لگ گئیں، وہ بھی نہ کھلی۔ اگلے دن سویا، 3 گرہیں اور لگ گئیں۔ یہ گرہوں پہ گرہیں لگتی جا رہی ہیں، گرہیں لگتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ جناب جوڑوں کے درد شروع ہو گئے ہیں، جسم جناب پکڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جناب کیا کریں، دن کام کرنا ہوتا ہے، لیکن صبح جب اٹھتے ہیں 8 9 10 بجے تو جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ جسم پر گروں پہ گرہ لگ رہی ہیں، کھلی جے کوئی نہیں، گرے پہ گرے لگ رہی ہیں، دوائیاں اثر کوئی نہیں کرتی۔ ان پہ کیا اثر کریں گی؟ یہ گریں جو شیطان نے لگائی، اللہ کے حکم سے کھلوائی نہیں، آپ نے نماز پڑھی نہیں، روزانہ گروں پہ گریں لگتی چلی گئی، یہاں تک کہ کیا ہوا کہ جوڑوں کے درد کا مریض بن گیا۔ اب آیا ہمارے پاس تو ہم نے کہا رات کی روٹین ٹھیک کر لو۔ جو اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ نے رات بنائی سونے کے لیے، دن بنایا کام کاج کے لیے۔ جو اللہ کی اس ترتیب کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ خدا را اپنے راتوں کی جو ترتیب ہے نا اسے ٹھیک کر لیں۔ عشاء کی نماز پڑھیں، کھانا پہلے کھا کے فارغ ہو جائیں، اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی کوئی اگر ضروری کام نہیں تو فوراً سونے کی کوشش کریں۔ رزق اللہ نے آپ کو دینا ہے، رزق کا بندوبست اللہ نے کیا، اور رزق اللہ دے کر ہی رہے گا انشاءاللہ، آپ کو رزق میں پیچھے نہیں جانے دے گا، لیکن اللہ کی جو ترتیب ہے اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک اور حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ سوتے، ایک بندے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا ایک بندے کا جو رات سوتا ہے، صبح ہونے تک سوئے ہی رہتا ہے، صبح ہونے تک وہ سوئے ہی رہتا ہے، جاگتا ہی نہیں، یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے کان میں شیطان دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جو بندہ رات سوتا ہے اور سوئے ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بال الشیطان فی اذنیہ او فی اذنہ، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، یہ ایک کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتلائیں، یہ جادو تو نہیں ہے، لیکن جس کان میں روزانہ شیطان آ کر پیشاب کر دے، اس بندے کی حالت شیطانیت سے کیسے بچے گا؟ خدا را اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر ایک اور چیز رسول اللہ فرماتے، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان
فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ چند چیزیں جو اللہ نے ذکر کر دی قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ 4-5 چیزیں جو ایک آیت میں ذکر کی تھی، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، تیر نکالنے والا، فال نکالنے والا، یہ ساری چیزیں پلید چیزیں ہیں، ان سے بچتے رہو اگر تم دنیا کے اندر فلاح پانا چاہتے ہو۔ ان چیزوں سے بچو اگر فلاح پانا چاہتے ہیں تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو سود خور ہے نا، سود خور، اپنے پیسوں کو بینکوں میں جمع کروا کے سود لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ان کی شکلوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کے مارے ہوئے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یتخبطہ الشیطان من المس، ان پر کسی جادو کرنے والے نے جادو نہیں کیا، کسی نظر کرنے والے نے نظر نہیں لگائی، بلکہ یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مرا ہوا ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو حرام کر دیا ہے، یہ اسے حلال طریقہ کر کے اسے کھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے انما البیع مثل الربا، یہ جو سود ہے نا یہ تو خرید و فروخت کی طرح۔ یہ سود خوری، وہ بھی تو کاروبار کرتے ہیں بینک والے۔ اور آج کل ایک اور چیز نکلی ہے، وہ شیئر خریدنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ وہ میں پوچھتا ہوں کہ شیئر چیز کیا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے شیئر ہے؟ وہ آلو کی بوری ہے، پیاز کی بوری ہے، بھنڈیاں ہے، بتاؤں ہے کیا چیز ہے؟ وہ کپڑے کے تھان ہے یا وہ سونے کی ڈلیا ہے؟ وہ شیئر چیز کیا ہے جسے خریدتے ہو؟ یہ ہوائی کاروبار ہے جس کی طرف عوام کو لگا دیا گیا، اور سود پر سود لوگ کھاتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شکلوں سے پتہ چلتا ہے، شکلوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ شیطان کا ڈسا ہوا ہے۔ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ بھی شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ ایک اور آیت میں شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ ورزق واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں جو شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، شیطان انہیں یعدکم الفقر، انہیں فقر سے ڈراتا ہے، خرچ کرو گے کہیں غریب نہ ہو جاؤ، خبردار صدقہ نہ کرنا کہیں غریب نہ ہو جاؤ، فقیری نہ آ جائے، کہیں تم صدقہ کرتے کرتے خود مانگنے پر نہ آ جاؤ۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں والفحشاء، شیطان انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں پر لگا دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، اللہ اعلان فرماتے ہیں اللہ تمہیں مغفرتوں کی طرف بلاتا ہے، فضل کی طرف بلاتا ہے۔ یاد رکھو شیطان کے راستے سے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ دنیا میں آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو شیطان کے راستے کو چھوڑ دو، اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب شیطان سے بیزار ہو کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر زندگی گزارو گے تو یہ جو جسمانی اثرات ہیں نا تھوڑے بہت انسانوں پہ آتے ہیں اور ہم عقیدہ کمزور کر کے بھاگتے ہیں بابوں کے پاس، جی دیکھیں جی کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، اس سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ جو ہے جب آؤں گا تو وہ نظر پہ ہوگا۔ یہ نظر بچوں کو لگتی ہے، بڑوں کو لگتی ہے، کاروبار پہ لگتی ہے، ہر چیز پہ نظر لگ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ زندگی رہی تو نظر پہ پڑھائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔